السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر انصاف پر قائم رہتے ہوئے گواہی دینے والے بنو۔ اب چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو یا تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، اگر دو فریقوں میں سے ایک مالدار ہے اور دوسرا فقیر ہے تو جان لو کہ ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے، لہذا تم اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے پڑتے ہوئے عدل و انصاف کو مت چھوڑو، اور اگر تم گول مول بات کرو گے اور حق بات کا اقرار کرنے سے، سچی گواہی دینے سے کترا جاؤ گے تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 135 تلاوت کی گئی اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان والوں سے مراد وہ ایمان والے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کے دین کے لیے اپنے سر کو جھکا چکے ہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کے بات کے اوپر ایمان لا چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر انصاف پر قائم رہتے ہوئے سچی گواہی دینے والے بنو۔ اب چاہے وہ گواہی خود تمہارے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو یا تمہارے قریبی رشتہ دار کے خلاف ہو۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر جو یہ بتلایا گیا ہے کہ سچی گواہی دے، چاہے وہ اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، تو اپنے خلاف سچی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سے کچھ جرم ہوا ہے تو اس جرم کا ہم برملا اعتراف کریں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، اس جرم کا برملا اعتراف کریں، کیونکہ یہ ہر کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے بس کی بات ہے جو صحیح معنوں میں بہادر ہوتے ہیں، جو صحیح معنوں میں حوصلہ مند ہوتے ہیں، جو صحیح معنوں میں جرأت مند ہوتے ہیں۔ اور اپنے خلاف گواہی دینا یعنی اپنی غلطی اور اپنی گناہ کا اعتراف کرنا، برملا اعتراف کرنا، یہ جہاں ہمت و حوصلے والا کام ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بے شمار اجر و ثواب والا بھی کام ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پہلے کہ اپنے خلاف بھی اگر گواہی ہو تو اپنے خلاف بھی گواہی دینا ہے، اور اس کے بعد سب سے قریبی کون ہوتے ہیں؟ ماں باپ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر ماں باپ کے خلاف بھی ہو بات، اگر حق بات ہے تو اس کو بولنا ہے، حق بات ہے تو اس کو بولنا ہے، سچی گواہی ہے تو دینا ہے، اگر ان کے خلاف بھی گواہی پڑ رہی ہے تو بھی دینا ہے۔ اور قریبی رشتہ دار، اور جو آدمی اپنے خلاف یعنی اپنے غلطی کا اقرار کر سکتا ہے برملا، جس کے اندر اتنی ہمت ہو، وہ ماں باپ اگر وہ بھی غلطی کر رہے ہیں تو ان کے خلاف بھی گواہی دے سکتا ہے، اگر قریبی رشتہ دار غلطی کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی گواہی دے سکتا ہے۔ اور اگر سچی بات ہے، حقی بات ہے، اور ہم اپنے گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں، برملا اعتراف کر رہے ہیں، تو اس کا اثر کبھی کبھی ایسا بھی پڑتا ہے کہ سامنے والے کے اوپر اس کا خوشگوار اثر پڑتا ہے۔ لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ نہیں، حق بات کا اقرار ہونا چاہیے، حق بات کا اقرار بالکل کھلے انداز میں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر انصاف پر قائم رہتے ہوئے سچی گواہی دو، چاہے وہ گواہی اپنے خلاف ہو، چاہے ماں باپ کے خلاف ہو، چاہے اپنے قریبی رشتہ دار کے خلاف ہو۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ کے سامنے ہم نے حدیث بیان کی تھی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مقدمہ آیا، مقدمے میں ایک مالدار گھرانے کی عورت نے چوری کی تھی۔ اب چونکہ وہ مالدار گھرانے کی ہے تو بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قریبی کو پکڑا اور کہا کہ ذرا سفارش کر دیجیے، مالدار گھرانے کی عورت ہے، کچھ اس طرح کی سزا دے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
بہت زیادہ ناراض ہو گئے اور کہا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا تھا. محمد کی بیٹی اگر فاطمہ بھی چوری کرے تو دیکھیے سچی گواہی چاہے کسی کے خلاف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ سچی گواہی دو، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو یا تمہارے قریبی رشتہ دار کے خلاف ہو. معزز سامعین کرام، اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما. اب جس کے خلاف گواہی دے رہے ہو یا جس کے حق میں گواہی دے رہے ہو، دو فریق ہوتا ہے. ان دونوں فریقوں میں سے اگر کوئی دولت مند ہے تو بھی اور اگر کوئی فریق ہے، اگر کوئی غریب ہے تو بھی، دونوں فریقوں میں اگر کوئی دولت مند ہے تو بھی اور اگر کوئی فقیر ہے تو بھی تمہارے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ تم زیادہ ان کے خیر خواہ نہیں ہو. اب ایک دولت مند ہے، اس کے حق میں گواہی کیوں دی جاتی ہے؟ دولت مند ہے، کل کے ڈیٹ میں ہمارے کام آ جائے گا، اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا. دولت مند کے حق میں گواہی اس لیے دی جاتی ہے، جھوٹی گواہی. سچی گواہی تو کسی کے لیے بھی دینا ہے. جھوٹی گواہی کسی دولت مند کے لیے، کسی بڑے آدمی کے لیے، کسی بڑے عہدے دار کے لیے اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر آج اس کے فیور میں ہم بول دیں گے تو کل اس سے ہم کو فائدہ ہوگا. معزز سامعین کرام، یہ سب صورتیں ایسی ہیں جو دنیا کے اندر بالکل عام ہیں، دنیا کے اندر بالکل عام ہیں. اور کسی غریب کے لیے گواہی کیوں دی جاتی ہے؟ اس پر رحم کرتے ہوئے، اس پر شفقت برتتے ہوئے کہ اس کا بھلا ہو جائے. چلو ہم غلط بھی بول دیں گے تو اس کا بھلا ہو جائے گا نا. اللہ نے کہا کہ نہ، یہ دونوں فریق اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے زیادہ خیر خواہ اس کا ہے. تمہارا کام ہے حق کی بات کرنا، سچی بات کرنا، سچ والا انصاف کرنا، چاہے دولت مند کے خلاف ہو چاہے غریب کے خلاف ہو. اللہ نے کہا ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما. دیکھو اگر کوئی مالدار ہے اور اگر کوئی فقیر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کا والی ہے، ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے. ان کا بھلا اور برا اور تمہارا بھلا برا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم بھی اس کے مالک نہیں ہو. لہذا تمہارا کام یہ ہے کہ سچی گواہی دو، حق کی بات کرو، انصاف کی بات کرو. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. دیکھو اپنے نفس کے پیچھے پڑ کر کے انصاف کے دامن کو مت چھوڑنا. اپنے نفس کے پیچھے پڑ کر کے کیا مطلب؟ دیکھیے عام طور پر سماج و معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی سے خوش ہیں تو ہماری بات اس کے فیور میں ہوتی ہے. اگر ہم ان سے خوش ہیں تو ہماری بات ان کے فیور میں ہوگی. اگر کسی وجہ سے ہم ان سے ہمارے دل میں رنجش آ گئی تو اب ہم ان کے خلاف بات بولیں گے. یہ سماج و معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے. سماج و معاشرے کے اندر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی معاملہ آتا ہے تو یہ اپنا ہے، یہ اپنا ہے، رشتہ دار ہے، محلے والا ہے، بالکل قریبی ہے، تو اس کے فیور میں بات ہوگی چاہے حق ہو چاہے نہ حق ہو. اور یہ غیر ہے، اس کے خلاف بات ہوگی چاہے حق ہو یا نہ حق ہو. یہ سماج و معاشرے کے اندر ہوتا ہے. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر کہا کہ چاہے تم کسی سے بغض رکھ رہے ہو، تمہارے دل میں کسی کے لیے بغض ہے، ناراضگی ہے، چاہے کوئی تمہارا اپنا ہے چاہے کوئی تمہارا غیر ہے، کوئی بھی ہو، نفس کی اتباع کرتے ہوئے عدل و انصاف کے دامن کو مت چھوڑنا، بلکہ چاہے جو بھی معاملہ ہو ہمیشہ عدل و انصاف کی ہی بات کرنا. اللہ نے کہا فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. دیکھو خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر کے عدل و انصاف کے دامن کو مت چھوڑنا. اور آگے پھر اللہ نے کہا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا. ابھی لوگ کیا کرتے ہیں کہ سچی بات کو چھپا دیتے ہیں اور جھوٹی بات کی گواہی دے دیتے ہیں، یا سچ کچھ اور ہوتا ہے اس کو توڑ مڑوڑ کر کے دوسرے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات صرف میں جان رہا ہوں، دوسرا نہیں جان رہا. اللہ نے کہا کہ وَإِن تَلْوُوا، اگر تم گول مول بات کرو گے، أَوْ تُعْرِضُوا، یا حق بات بولنے سے اعراض کرو گے، دور بھاگو گے، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اللہ نے کلیئر کہا کہ تم یہ مت سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بات سے بے خبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بات سے ہر حال میں باخبر ہے. سامعین کرام، یہ جو بات اتنی کہی گئی ہے پورے آیت کریمہ کے اندر، یہ اگرچہ گواہی کے بارے میں، لیکن یہاں پر انصاف پر قائم رہتے ہوئے سچی گواہی دینا، سچ بات کہنا، حق بات کہنا، یہ بالکل عام ہے. چاہے دینی معاملات ہو، دنیاوی معاملات ہو، ایمان والے کے ساتھ ہو، کافر کے ساتھ ہو، اپنے کے ساتھ ہو، بیگانے کے ساتھ ہو،
ہر حال میں انصاف کی بات کرنا ہے، عدالت میں گواہی دینی ہو، لوگوں کے سامنے بات کرنی ہو، ہر حال میں سچی بات کرنا ہے، جھوٹی بات سے اعراض کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے نیک کو نیک کہنا ہے، بد کو بد کہنا ہے، اچھے کو اچھا کہنا ہے، برے کو برا کہنا ہے، ہر حال میں، چاہے وہ ہمارے اپنے خلاف ہو، چاہے ہمارے ماں باپ کے خلاف ہو، چاہے وہ رشتہ داروں کے خلاف ہو، چاہے سماج و معاشرے کے خلاف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو یہی تعلیم دی ہے کہ ہمیشہ سچی بات کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرتے ہوئے ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔